بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روزانہ کی طرح ہم چیدہ خبروں پر تبصرہ کریں گے، اور آج ایک ہمارے ناظرین میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ساری نا امیدی کی خبریں ہی سناتے رہتے ہو، اور کوئی اچھی خبر بھی سناؤ۔ تو عرض یہ ہے کہ حضور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ہم نے وہی آپ کو سنانا ہے، اور ہم نے کوئی نئی خبر اپنی طرف سے بنا کے تو نہیں آپ کو پیش کرتے۔ ہم بھی اچھی خبریں دینے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی اچھی خبر آئے اور ہم بھی چاہیں کہ ہم بھی ترقی کریں، اچھی خبریں دیں، خوشی کی خبریں دیں، لیکن خوشی کی خبر کہیں سے آئے تو پھر اب ہمارا خوشی کا عالم اور خوشی کا معیار یہ ہے کہ ہمارے وزیر اطلاعات جو 3 ارب ڈالر جو ان کو سعودیہ سے مل رہے ہیں ان پہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا خوشی کا معیار یہ ہے کہ قرضوں پہ ہم لڈیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا معیار ہے۔ بہرحال اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپ سٹوریز میں ایک تو یہی خبر ہے کہ سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر ملیں گے اور مزید قرضوں میں اضافہ ہوگا، اور لین دین کا سرکٹ وقتی طور پہ چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ جو قرض کا ہے وہ جس طرح ایک غریب شخص ساری زندگی جو ہے نا وہ مانگتا، ہر ایک سے ہاتھ پھیلاتا، اب آپ تصور کریں کہ اس بندے کی معاشرے میں کیا عزت ہوگی۔ اسی طرح ہماری حکومت پوری دنیا سے ہمیشہ ان کے ہاتھ جب سے ہم نے وہی سنبھالا ہے مانگتے ہی جا رہے ہیں، اور آپ تصور کریں کہ دنیا میں ان کی کیا اور پاکستان کی یا ہماری کیا عزت ہے۔ ہم منگتے ہیں انٹرنیشنل منگتے، جن کا کام ہی مانگنا ہے، اور آپ نے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے کام ہم نے نہیں کرنے۔ ایک سے ایک بڑا دانشور آتا ہے اور ایسی لمبی چھوڑتا ہے کہ یوں سمجھے کسی نے ایشین ٹائیگر بنا دیا، کوئی دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرائے گا، کسی نے کیا کرنا ہے اور کیا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال دوسری خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز کی جو ہڑتال تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور شہری دن بھر پریشان۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ ہڑتال ختم ہو گئی، اور اس میں بری خبر جو بظاہر یہاں نہیں لکھی وہ یہ ہے کہ کل جو ہڑتال ہوئی پیٹرول پمپ والوں نے کی، اس میں ہمارا جو اخلاقی معیار ہے ہمارا وہ سامنے آیا کہ کل ہم 200 سے لے کر 250 روپے تک لیٹر بیچتے لوگوں کو میں نے خود دیکھا، اور اس کی میں نے پکچرز بھی لیں باقاعدہ لین دین کی۔ یہ لاہور کے اندر بھی ہو رہا تھا، لیکن جو خبریں آئی ہیں کہ لاہور سے باہر جو چھوٹے شہر ہیں، مضافات ہیں، ایریا ہیں، وہاں یہ کام زیادہ چلا، اور یہ ہمارے اخلاقی گراوٹ کا جو نمونہ ہے وہ ہر موقع پہ ظاہر ہوتا ہے، ایسے موقعوں پہ کہ ہم اس سے منافع خوری کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال یہ پورا قومی المیہ ہے۔ ایک اور خبر یہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ کراچی میں جو زمینیں الاٹ ہوئیں کہ یہ لوگ کیسے آزاد گھوم رہے ہیں، ان کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا۔ ہماری عرض یہ ہے کہ حضور نسلہ ٹاور یا دوسرے جو وہاں کے پلازے ہیں ان کو آپ اب گرانے کا حکم دے رہے ہیں، جب یہ کوئی 1 ہفتے اور 10 دن 1 مہینے میں تیار نہیں ہوئے، اس وقت یہ پٹیشنر، ریاست اور عدالتیں یہ کہاں تھی؟ یہ ذرا خدا را صاحب ہوش کے ناخن لیں، 128ویں سے کم از کم 28ویں نمبر پہ آ جائیں، تو تاکہ قوم کو کچھ اچھی خبر کی طرف آپ ہی لے کے جائیں، کیونکہ آپ کے لیکچر ذرا زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی، زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل شاہین 1A کا کامیاب تجربہ۔ صدر، وزیر اعظم، سروسز چیفز کی سائنسدانوں، انجینئرز کو مبارکباد۔ بالکل ان کو سنبھال کے رکھنا ہے اور بنائے، اسلحے پہ اسلحہ بنائے، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ آپ دشمنوں کے مقابلے میں جتنی استطاعت رکھتے ہو اپنے آپ کو مضبوط کرو، ہتھیار بناؤ، یہ ثواب کا بھی کام ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ایک خبر ہے کہ گیس بحران، لاہور میں لوڈ شیڈنگ سے چولہے گیزر بند، سردی سے بچے بیمار،
گیس بندش سے بچے بڑے بھوکے رہنے پر مجبور، اور اصل خبر یہ ہے کہ ترجمان سوئی ناردرن فرما رہے ہیں کہ کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اب ریاستی اداروں کا یہ عالم دیکھیں کہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ کس منہ سے اور کس بندے نے یہ بات کی ہے، اس سے بڑا بغیرت اس دھرتی پہ نہیں ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے کہ کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ مین صفحے کے اخبارات پہ یہ سرخی لگی ہوئی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب فرما رہے ہیں احساس راشن پروگرام کو خود لیڈ کروں گا، مستحق خاندانوں کو آٹا، کوکنگ آئل، دالیں سستی ملیں گی، وزیر اعلیٰ بزدار۔ سبحان اللہ، ایک مذاق کی بات ہی ہے اور میرے لیے یہ بڑی سبق کی بات ہے۔ آپ یقین جانیے جس دن بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس دن سے میرے اندر ایک عجیب کیفیت اس کے بعد پیدا ہوئی ہے کہ یار اس پاکستان کی دھرتی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میرے پاس آج کار کوٹھی نہیں ہے تو کل میرے پاس جہانگیر ترین جیسے طیارے بھی آ سکتے ہیں، اور یہ امید کی کرن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کہ اگر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی رہے کوکنگ آئل، سستی دالیں، کھانے والے کھا جائیں گے، غریب ایسے ہی روٹی کپڑا مکان، بس کچھ بھی نہیں۔ باقی بات آپ سمجھیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پولیو کا عالمی پھیلاؤ، پاکستان افغانستان بدستور خطرناک، سفری پابندیاں برقرار۔ اب آپ اس خبر سے اندازہ لگا لیں کہ ہم معیشت کے لحاظ سے ہم اور صحت کے لحاظ سے ہم دنیا کے جو پسماندہ ترین ملک ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ کوئی بھی رینکنگ اٹھا کے آپ دیکھ لیں آخری نمبروں پہ ہوں گے، اور دعوے اور باتیں اور کوٹ پینٹ ٹائیاں پہ کیسے سوٹ بوٹ ہو کے گفتگو جب فرماتے ہیں ہمارے ریاستی اہلکار تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی امریکہ کے لیول کے لوگ ہیں۔ احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ 70 سالہ قومی قرضے کا 70% موجودہ حکومت نے 3 سال میں لیا، ملک کو قرضستان بنا دیا گیا۔ بات کچھ ٹھیک ہے، اگرچہ 70 سالہ جتنے نہیں ہوں گے لیکن اس کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں، کیونکہ پہلے سال میں حکومت نے یہی کہا جی قرضے ہم نہیں لیں گے، کیونکہ تقریریں اتنی کی تھیں کہ قرضے سیکورٹی کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں، خودداری کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں، اور آپ کی کہیں عزت نہیں ہوتی۔ بھلے خان صاحب خود کنٹینر پہ فرماتے تھے بھلے مانگنے والے کی بھی دنیا میں کہاں عزت ہے، کہیں عزت ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ سے 2 سال سے دنیا کا نمبر 1 منگتا کا اعزاز بھی عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ ایک قرضہ لیتے ہیں، اگلے قرضے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ان کا حکومت کرنے کا اب سٹائل ہے، اور آپ نے اخراجات اور جو آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں بیرونی دنیا کو، اس کا ان کے ہاں بس یہی ایک محنت رہ گئی ہے کہ اگلی قسط دینی ہے اس کے لیے کسی اور سے مانگو۔ جیسے ہوتا ہے نا غریب آدمی ایک سے لیے دوسرے کو پکڑائے، اس سے لیے تیسرے کو پکڑائے، تو نظام چلتا رہتا ہے ایسے، بس امید پہ وہ بھی زندہ رہ رہا ہوتا ہے ہماری طرح۔ ناظرین، یہ تھی آج کی چیدہ اور مختصر سی خبروں پہ ہم نے تبصرہ کیا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔